Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. سبحان الله. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. سبحان الله. سبحان الله. والأرض وما طحاها. ما شاء الله. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. سبحان الله. قد أفلح من زكاها. سبحان الله. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. سبحان الله. ولا يخاف عقباها. آمنت بالله صدق الله العظيم. ما شاء الله. جزاكم الله واحسن الجزاء. محمد شاہین تلاوتی. اب انشاءاللہ حسن مصطفیٰ نعت رسول مکرم سے پیش کریں گے. صلی اللہ رسول صلى الله عليك يا رسول الله. وسلم عليك يا حبيب الله. يا نبي سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا. جو بارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا. نبی سب کرم ہے تمہارا.
راستے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آئے ہوئے ہیں اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا چار یاروں کے صدقے سے مانگا غوث اعظم کے صدقے سے مانگا اپنے داتا کے صدقے سے مانگا اپنے مرشد کے صدقے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آرے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو نیارے ہوئے ہیں چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی ان کے نسبت سے زاہد نیازی جن کی نسبت سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو نیارے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ صلی علیہ رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے سبحان میرا بھی ہے کوئی دنیا والوں
سہارا مجھے تم نہ سمجھو بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو ساتھ میرا پیشوا ہے ساتھ میرا پیشوا ہے میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے ساتھ میرا پیشوا ہے میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے امتی ہوں میں شاہ زمن کا ہوں بیکاری میں مولا حسن کا ہوں بیکاری میں مولا حسن کا صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے دینے والے نے سب کچھ دیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اور کعبہ عشق کا ہوں نمازی میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی میری تربت پہ لکھنا نیازی میری تربت پہ لکھنا نیازی پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے میری تربت پہ لکھنا نیازی پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں
کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول سب سے اولا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی ملک کو
Okay. One more. Two, okay. Tukuja, tukuja. तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, Tukuja, मन को जा, तू को जा मन को जा. नजर आएगा चेहरा, नजर आएगा चेहरा, नजर आएगा चेहरा, नजर आएगा. सुभान अल्लाह. मेरे आका इमाम सफे अंबिया, मेरे आका इमाम सफे अंबिया, नाम पे उनके लाजिम है सल्ले अला लाजिम है, सल्ले अला लाजिम है, सल्ले अला लाजिम है, सल्ले अला लाजिम है, सल्ले अला. तू पूजा मन पूजा मुस्तफा मुर्तबा खातमुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन. तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, को जा, तू को जा मन को जा. माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह. सुभान अल्लाह. माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. अल्लाहुम्मा मजीद फजीद, अल्लाहुम्मा मजीद फजीद. ये थे जनाब फहद मुस्तफा साहब जो आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाभ उठाई कर शब्बास कर रहे थे. बावाद बुलंद रूह पाक नजर आमद. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह. मैं सदमे रोज चला या रसूल अल्लाह, विछोड़े दे मैं सदमे रोज चला या रसूल बिछोड़े दे
باتوں کی صدا کریں گے ہم، لوگ باتیں ہزار کرتے ہیں، کرام تیریاں دن رات کلام یا رسول اللہ، کرام تیریاں دن رات کلام یا رسول اللہ، میرا روپ بھی میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ڈور بھی نہیں، پر کرام دن رات گلاں یا رسول اللہ، کرام تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ، جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے لوں کیویں وگدے ہوئے ہنجواں مٹھلاں یا رسول اللہ، کیویں وگدے ہوئے ہنجواں مٹھلاں یا رسول اللہ، کیویں وگدے ہوئے ہنجواں چلاں یا
ننگی ہوئے تے میں زلف مہی دیواں پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں مدنی دے پیری آواں پر جے سونا وگدے ہنجوان ٹھلا یا رسول اللہ کیویں وگدے ہوئے ہنجوان ٹھلا جو بھیجنا چاہتا ہے اسی رقم پڑھے کہ آنکھیں ہو کی میں نظر کلام یا رسول اللہ میرے آقا مینوں میری غریبی مدینے نہیں آن دیندی تے آنکھیں غور کی میں نظر کلام یا رسول نسیمہ جانب بطحا گزر نسیمہ جانب بطحا گزر تم واہ 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 نسیمہ نسیمہ تجھے واسطہ رب کا نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن توئی سلطان
نظر کن مورا حال کیو اس پیتم سے گرباد سبا تو می گزری مورا حال کہیو جا کہیو مورا حال جا کہیو مورا حال کہیو اس پیتم سے گرباد سبا تو می گزری تورے روپ پہ باری سیدنا کبھی مو کو بلا طیبہ نگرے کبھی ہم کو بلا طیبہ نگرے ہوائے بگ دیے لے جا مدینے اترو میرے نی تیرا کیڑا مل لگدا رسول اللہ جنانو عشق تیرے دا کدے پانی نہیں ملیا جنانو عشق تیرے دا کدے پانی نہیں ملیا جنانو عشق تیرے دا کدے پانی نہیں ملیا دلاں دیاں صدا سک جان واللہ یا رسول اللہ ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے بس اپنی تمنا دے دے میں اسے زاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے اور تیری رحمت کا یہ ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں
दियां हर पास चला या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह करामे तेरियां दिन रात गल्लां या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह साढ़े मेहमान करीम जनाब सैयद आसिफ अली ज़ोहरी साहब ने माशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज में गुलहाय अक़ीदत हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किए। कराम तेरियां दिन रात गल्लां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम हमें सुबह मसा अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में रखे, उनकी याद के साए में हम ज़िंदगी बसर करें और हर दुख तकलीफ सरकार की रहमत से अल्लाह ताला दूर फरमा करे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाहु फला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी इन कुंतुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खालिक और मालिक की बेहद तारीफ़ हम सना और उसके प्यारे हबीब नूर मुजस्सम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुजूर बड़ी ही आजिज़ी और मोहब्बत से हदिया दुरूद व सलाम के बाद काबिल सद एहतराम इज़्ज़त माँ वाली मरतबा जनाब सैयद आसिफ अली शाह साहब ज़रूरी मद्दुल आली और बहुत ही एहतराम के लायक मेरे बड़े ही मोहब्बत के लायक अजीज़ों दोस्तों साथियों भाइयों नाजरीन और जो ऑनलाइन अपने घरों से हमारे साथ इस महफ़िल ज़िक्र के हमारे साथी शरीक हैं तमाम की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रात काफ़ी बीत गई है और मैं तवील गुफ्तगू करने का इरादा नहीं रखता। इस मजलिस ज़िक्र में इंशाअल्लाह थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद हम ज़िक्र की तरफ बढ़ जाएंगे, फिर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने सूरह आल इमरान की जो आयत मुबारक आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाहु, बेशक ये शैतान है जो तुम्हें अपने हवारियों से डराता है, तुम्हें अपने हवारियों से खौफ ज़दा करता है। और फ़ला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी, तुम उनसे न डरो और मुझसे डरो इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान रखते हो। ग़ज़वा उहद के बाद एक ग़ज़वा हमराल असद पेश आया और उसके पस मंज़र में इस आयत मुफ़स्सिरीन इकराम ने इस आयत का तज़किरा किया है कि शैतान जो है वो मुसलमानों को डराता था, डरावा देता था, खौफज़दा करना चाहता था। उनके अपने हवारी, उसके हवारी कौन थे? जो कुरैश थे उस वक़्त तक, कुरैश के सरदार अबू सुफियान और वो जो दीगर कुरैशी सरदार थे और मक्का वाले जो थे, उनकी तादाद को ज़्यादा दिखाकर या उनकी कैफियत ज़्यादा दिखाकर उन मुसलमानों के दिलों पर एक रोब डालना चाहता था और मुसलमानों को डराना चाहता था कि मुसलमान डर जाएं उनसे। तो फरमाया कि तो अल्लाह ने फरमाया कि ये शैतान है जो तुम्हें
ڈراوا دیتا ہے اپنے حواریوں کا جو دشمن ہیں اللہ کے، جو نان مسلم جو کفار ہیں ان کا تمہیں ڈراوا دیتا ہے، لیکن فلا تخافون، تم ان سے نہ ڈرو، وخافون، اور تم مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اور اگر تمہارا ایمان ہے اللہ کی ذات پر تو پھر تمہیں کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ اس سے خوف کیا ہے؟ خوف ایک داخلی کیفیت کا نام ہے، خوف ایک داخلی شعوری کیفیت کا نام ہے، جو اس کا شعور انسان کا احساس یہ جانتا ہے ہر وہ شے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے انسان کو کسی تکلیف پہنچنے کا، نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس سے جو ایک اس کی فکر میں، اس کے شعور میں جو ایک لہر اٹھتی ہے، اسے خوف کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اس اذیت سے، اور یا وہ مرعوب ہو جاتا ہے کہ اب مجھے یہ تکلیف مجھے پہنچی کہ پہنچی، اور وہ ایک داخلی کیفیت ہے انسان کی۔ تو فرمایا کہ یہ شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ تمہیں اپنے حواریوں سے، اس کا پس منظر تو وہ جنگ ہی ہے اور وہ کیفیت ہی ہے کہ شیطان کا کام ہے مسلمانوں کو اللہ کو چھوڑ کر اللہ سے دور کرنا اور اپنے قریب کرنا۔ اور وہ کوئی بھی حربہ استعمال کرتا ہے کہ اللہ کی ذات پر ان کا بھروسہ ختم ہو، اللہ کی ذات پر ان کا توکل ختم ہو، لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں، اور اسی لیے اس سے یہ جو شعوری داخلی کیفیت ہے خوف کی، اس سے دو صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اس سے بچنے کی کوشش میں اپنے آپ کو ایکوپ کرے اور اپنے آپ کو اس خوف پر اوور کم کرنے کے لیے، قابو پانے کے لیے اپنی استعداد بڑھائے، یعنی جس راستے سے اس پر تکلیف آ سکتی ہے، اس کو اندیشہ ہے کہ مجھے یہ خوف اور حزن میں یہ ذرا سا فرق ہے کہ حزن کہتے ہیں اس غم کو جو ماضی میں کوئی تکلیف پہنچی ہوتی ہے، اس کو یاد کر کے جو انسان کی داخلی کیفیت ہوتی ہے وہ غم کی کیفیت ہوتی ہے، وہ حزن ہوتا ہے کہ مجھے میرے فلاں صدمہ پہنچا تھا، تکلیف پہنچی تھی، تو اس کی جو یاد اس کی کیفیت پیدا کرتی ہے دل میں، وہ حزن و ملال ہوتا ہے، وہ غم ہوتا ہے۔ اور خوف کیا ہے کہ آئندہ جس کسی اور بات سے کوئی خدشہ ہوتا ہے کہ یہ تکلیف مجھے پہنچ جائے گی، یہ نقصان میرا ہو جائے گا، جسم کا، بدن کا، یا کوئی بھی اور جو ہے، تو وہ اس سے جو کیفیت گزرتی ہے طبیعت پر داخل میں، اسے خوف کہتے ہیں۔ تو یہ انسان کو اپنے مال کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے، انسان کو اپنی جان کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے، انسان کو اپنے مرتبہ کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی بدنی، اس کو اپنی صحت کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی۔ یہ اس آیہ مبارکہ سے الگ صرف میں خوف کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی کیفیت انسان کو دوچار کر سکتی ہے اس اندیشے سے کہ وہ خوف سے دوچار ہو جاتا ہے کہ اس کی صحت نہ چلی جائے، اس کا مال نہ چلا جائے، اس کی عزت آبرو نہ چلی جائے، اس کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو جائے۔ تو ہر وہ شے جس سے اس کو یہ اندیشہ ہو، تو اس کے اس کا رزلٹ، دو نتیجے مرتب ہوتے ہیں۔ ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ وہ اس خوف سے، اس اذیت دینے والی شے سے بچنے کا اہتمام کرے، اور جس طرح اس کا مال بچ سکتا ہے اس کی تدبیر کرے، جس طرح وہ بیماری سے بچ سکتا ہے وہ اس کی تدبیر کرے، جس طرح وہ اپنی جان کو بچا سکتا ہے دشمن سے، وہ اس کی تدبیر کرتا ہے۔ تو وہ اس خوف سے نکلنے کا راستہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے اور اپنی استعداد بڑھاتا ہے تاکہ جس سے وہ خوف آ رہا ہے اس کو اوور کم کر سکے۔ یہ ایک اس کی مثبت اس کی رسپانس ہوگی، اور جو منفی رسپانس ہوگی اس کی، وہ بزدلی ہے، وہ کاورڈنس ہے، کہ وہ چادر اوڑھ لے اور وہ گھس جائے تنہائی میں اور وہ کہے کہ بس میں تو اب مر چلا، اب مجھے کچھ، اور وہ اس قدر خوف زدہ ہو جائے کہ وہ اپنے اس کے بچنے کی کوئی تدبیر ہی نہ کرے۔ لیکن کہا کہ ان کنتم مومنین کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ ایمان کا تعلق باللہ جو ہے اور تعلق بالرسول جو ہے، وہ اس خوف کو ختم کرتا ہے۔ اس خوف کا خاتمہ وہ ایمان باللہ سے ہے۔ جو دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس دل سے خوف نکل جاتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے اس دل سے ہر خوف نکل جاتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے اس دل سے پھر ہر خوف روانہ ہو جاتا ہے۔ کسی اقبال نے کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔
جب سر کو اللہ کے سامنے انسان جھکا دیتا ہے تو پھر کسی اور کے سامنے اس کو جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. پھر یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے پھر کوئی فرعون، کوئی نمرود اور کوئی شداد اور کوئی طاقت والا اور کوئی دولت والا اس کو اپنے سامنے جھکا نہیں سکتا ہے. اس کو یہ قوت مل جاتی ہے، اس کو اندر سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، یا یوں کہیے کہ اتنا شجیع ہو جاتا ہے، اتنا بہادر ہو جاتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں ایک مفسر نے لکھا کہ سب سے جتنا کسی کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ بہادر ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ اشجع الناس جو ہستی ہے وہ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ سب سے زیادہ جس ہستی کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے زیادہ جس کا توکل اور جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اور ایک موقع پر نہیں، آپ کی ساری سیرت گواہ ہے کہ پریشان کن حالات میں، مصیبت سے بڑی مصیبت میں بھی آپ کا جو تعلق باللہ ہے وہ آپ کو خوف زدہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ آپ اپنے ہم نفسوں کو اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہم جولیوں کو، اپنے صحبت سے فیض یاب ہونے والوں کو بھی اس خوف کی سائے سے، اندیشے سے نکال لیتے ہیں. آپ کو یاد نہیں ہے کہ غار ثور میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ غار ثور میں کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ جب وہ کافر آپ کے نشان قدم سے ابھرتی روشنی کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے کہ یہ نشان وہاں تک لے آئے آپ کو، اور غار کے دھانے پر پہنچ گئے، ان کافروں کے قدم نظر آ رہے تھے، ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذرا بھی جھک کے انہوں نے دیکھا یہ ہمیں پالیں گے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. اے میرے صاحب، اے میرے دوست، میرے ساتھی، پریشان نہ ہو، غم نہ کر. ان اللہ معنا، بے شک ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ کے ساتھ ہونے کا جو احساس ہے وہ جس قدر وہ پختہ ہوتا ہے اسی قدر خوف سینے سے نکل جاتا ہے. ایک موقع پہ یہ آتا ہے کہ کوئی ایک بڑی رات کو بڑی خوفناک آواز مدینہ منورہ میں سنائی دی. ایک بڑی ہیبتناک آواز آئی، اور لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بستی سے باہر نکل کے دیکھیں کہ یہ آواز، یہ چنگاڑ کیا ہے. خوف زدہ سب لوگ. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری پہ سوار اس کو نوازتے ہوئے خرامہ آپ کی سواری جو ہے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہی ہے، اور آپ فرماتے ہیں لوگوں کو گھبراؤ نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں. یعنی لوگ ابھی مشورہ کر رہے تھے آپس میں کہ جا کے پتہ کریں کہ یہ خوفناک چیز کیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، چکر لگا کے واپس بھی آ چکے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ کیفیت ہے کہ رب کی ذات کے ساتھ جتنا تعلق پختہ ہے. اور یہ میسج بھی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا ہم جیسوں کے لیے کہ اگر تم خوف سے نکلنا چاہتے ہو، اگر تم خوف پر قابو پانا چاہتے ہو، تو تم جتنے بھی باقی نفسیاتی حربے استعمال کر لو، تم کر سکتے ہو. سب سے مضبوط جو ہتھیار ہے تمہارے پاس، وہ سب سے مضبوط جو دفاع ہے تمہارے پاس خوف کو اوور کم کرنے کا، وہ تمہارے پروردگار کے ساتھ تمہارے تعلق کا پختہ ہونا ہے. جس قدر تم تعلق اپنا پختہ کر لو گے اپنے پروردگار کی ذات کے ساتھ، اسی قدر تمہارا خوف جو ہے تمہارے دلوں سے نکل جائے گا. میری آج کی بس بات ختم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے اپنے پر ان کنتم مومنین کا جہاں ذکر ہوا تو اس میں علماء تفسیر نے لکھا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے وہ بہادر بھی ہوں گے، جو اہل ایمان ہوں گے وہ شجیع بھی ہوں گے، جو اہل ایمان ہوں گے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے غلام بھی ہوں گے. تو جب وہ ان کی غلامی اختیار کر لیں گے وہ اپنے رب کے ساتھ ان کے دلوں کے تار جڑ جائیں گے، تو ان ایک کیفیت ان پہ پیدا ہو جائے گی جو زندگی میں کوئی بھی غم ان پہ حملہ آور ہوگا، کوئی بھی خوف ان پہ حملہ آور ہوگا، کوئی بھی تکلیف ان کو آئے گی تو ہر تکلیف اور غم میں وہ اپنے مالک کی طرف دیکھیں گے، اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھنا جو ان کا جو ہے وہ ہر غم کی کیفیت میں ان کو اس میں سے نکال لے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہمیں
زندگی کے مشکل سے مشکل مرحلے میں اپنے اوسان بحال رکھنے کی رہنمائی کرتی ہے. ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھنے کی ہمیں تلقین کرتی ہے. کوئی اور اس سے کچھ ملتا بھی نہیں ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے، جو باب شہر علم ہے، جو فیضان نبوت کے قاسم ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان علم و حکمت ہے اس کو تقسیم فرمانے والے ہیں. اسی دروازے سے وہ فیض ملتا ہے. آپ کا قول مبارک ہے کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت پریشان ہونا اس سے بڑی مصیبت ہے. مصیبت کے وقت پریشان ہو جانا اس سے بڑی مصیبت. ایک تو مصیبت آئی ہوئی ہے اور دوسرا بندہ اس پر پریشان ہو جائے تو گویا وہ مصیبت دو چند ہو جائے گی، آپ کی ڈبل ہو جائے گی آپ کی مصیبت جو ہے. اس لیے مصیبت کو حوصلے اور ہمت سے سہارنا اور اس کو ٹالنے کی تدبیر کرنا، یہ ایک پازیٹیو رسپانس ہوتی ہے ایک بندہ مومن کی. اور مصیبت کے سامنے ہتھیار ڈال دینا اور بزدلی کا مظاہرہ کرنا یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے. ایک اور بات کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سفر حج ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں اور سارے صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں. چلتے ہوئے آپ کا جو سامان مبارک تھا جو ایک اونٹ پر لاد کر کے ایک غلام کے سپرد کر دیا گیا. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے. آپ نے نوکر سے کہا کہ جب ہم راستے میں پڑاؤ کریں تو یہ سامان ہمیں پیش کر دینا. جب راستے میں پڑاؤ کیا، ٹھہرے، سب کے ٹینٹ لگ گئے، خیمے لگ گئے، کھانا تیار ہونے لگا، آرام کیا جانے لگا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ٹینٹ لگانے کی باری آئی تو آپ نے دیکھا تو وہ غلام ندارت اور سواری موجود. اب آپ پریشان ہو گئے. باقی سب لوگوں کے کھانے پکنے لگے اور اپنے آرام گاہیں بن گئی اور آپ اس کے بغیر تھے کہ اتنے میں وہ غلام آیا اور آپ نے جناب ابوبکر نے پوچھا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اور وہ اونٹ سامان والا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جی وہ تو راستے میں مجھ سے گم گیا کہیں. تو انہوں نے ڈنڈا دیا اور مارنے کے دوڑے اس کو. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تبسم فرمایا، کہا دیکھو دیکھو اس احرام باندھنے والے کو کہ یہ احرام بھی باندھا ہوا ہے اور ڈنڈا لے کے مارنے بھی دوڑ رہا ہے. اس لیے کہ احرام جب بندہ باندھ لیتا ہے تو کوئی شکار بھی نہیں کر سکتا. پھر تو یہ جگہ کسی کو تکلیف دے، مارے کسی کو. آپ نے واپس بلا لیا ان کو اور اپنے پاس بٹھایا. اتنے میں ایک دوسرے صحابی کھانا تیار شدہ لے کر کے آ گئے اور کھانا پیش کر دیا. اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے اتنے میں ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اونٹ بھی مل گیا ہے اور وہ سامان بھی سارا مل گیا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے قابو میں نہیں ہوتی ہے. یہ بعض اوقات انسان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی صورتحال جنم لے لیتی ہے کہ وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے. جیسا کہ جب اونٹ وہاں موجود نہیں تھا، اب وہ پریشان ہونے سے تو وہ حاضر نہیں ہو سکتا تھا. جو سامان گم جائے وہ سامان گم جاتا ہے اور وہ جو سامان جب گم جائے تو وہ اب دوبارہ پریشان ہونے سے، رونے سے وہ واپس نہیں آ سکتا. تو سرٹن سچویشنز آف لائف ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس میں انسان کچھ کر نہیں سکتا ہے. اس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ اے ابوبکر، بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہے تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا وہ حل نہیں ہے وہ. تو میں اس حدیث کے باقی سارا واقعہ سے حذف کرتے ہوئے اس واپس لوٹتا ہوں کہ میرا عنوان، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں ساتھیوں سے اور سامعین ناظرین سے، کہ مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت پریشان ہو جانا اس کا حل نہیں ہے. اور میری اس مراد اس سے یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے ایک وبائی صورتحال ہے، اس میں احتیاط تو لازم ہے، اس میں تدبیر کو اختیار کرنا لازم ہے، اس میں اس خوف کے پیش نظر کہ جو ہمارے جانوں کو، ہمارے جسموں کو جو نقصان پہنچ سکتا ہے، بیماری کا خدشہ لاحق ہے، اس سے بچنے کا ہمیں تدبیر تو کرنی چاہیے. صفائی ستھرائی کا اختیار کرنا چاہیے، لوگوں سے میل جول میں اور جس سے بھی وبا پھیل سکتی ہے اس سے ہمیں بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن ہمیں ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں پھولنے چاہیے، ہمیں پریشان نہیں ہو جانا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، جس سے ہمارا تعلق ہے،
اور جس نے بیماری پیدا کی ہے اسی نے علاج پیدا کیا ہے، بے شک اور جب وہ چاہے گا اس کو دور فرما دے گا. Sure. کون فیکون ہے اس کے لیے. تو جب وہ فیصلہ فرما لیتا ہے کسی چیز کو کرنے کا تو وہ کون کہتا ہے وہ شے ہو جاتی ہے. تو جس کی یہ مصیبت جو آئی ہے اس کو وہی ٹالنے والا ہے. بے شک ہم نہیں جانتے کب تک یہ ہے. تو جب تک بھی یہ وبا رہے گی ہمیں جو احتیاطی تدابیر جو ماہرین ہیں طب کے جو بتا رہے ہیں، ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں، جن کی ریسرچ ہے اس پہ، اور جو یہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے تمہیں اس کے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو جو دروازہ ہے، جو ونڈو ہے، جو کھڑکی ہے نقصان کے آنے کی، اسے ہمیں بند کر لینا چاہیے. اور میں یہ اس حدیث کی تشریح میں بھی یہ ہے، تو یہ ایک اور ضمن میں فتنے کے حوالے سے ابواب الفتن میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے وقت میں کھڑے ہونے والے آدمی سے بیٹھنے والے، چلنے والے سے کھڑے ہونے والے کو، کھڑے ہونے والے سے بیٹھنے والے کو آپ نے بہتر قرار دیا کہ وہ بہتر ہوگا، اس میں فائدے میں ہوگا. جو فتنے کے وقت اگر چل رہے ہیں تو وہ رک جائے، جو رک رہے ہیں تو وہ کھڑا ہو جائے، ورنہ بیٹھ جائے، اپنے گھر میں ٹھہرا رہے. تو ایسے وقت میں جب کہ کوئی فتنے کا وقت ہو تو جو پہلے صدی میں شروع میں ہی جو جنگوں کا مسلمانوں کی باہمی چپکش ہوئی تھی، اس کے تشریح میں علماء کرام نے، علماء حدیث نے اس حدیث کو بیان کیا کہ آپ نے پہلے سے بتایا تھا کہ جب فتنہ ہو جائے تو تم رک جاؤ، اس میں تم نہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لو اس فتنے سے. تو اگر جس میں جانے جا رہی تھیں، جو فتنہ ایسا تھا، فساد ایسا تھا کہ جس میں انسانوں کی جانیں جا رہی تھیں، اور اس لڑائی سے اس کو آپ نے بہتر قرار دیا کہ جو الگ تھلگ کر لے اپنے آپ کو سارے معاملے سے. تو میں آج میں دوپہر میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی ایک وبا بھی فتنہ ہی ہے انسانوں کے لیے، کہ اس میں انسانوں کی جانوں خطرہ ہے. تو جو رک جائے گا اس سے، جو اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے گا، اپنے آپ کو اس جہاں سے کہ خدشہ اس کو لاگ ہے، اس سے اپنے آپ کو الگ کر لے گا، تو وہ فائدے میں رہے گا، وہ محفوظ رہے گا. تو جو آج کے اس درس کا میسج یہ ہے کہ پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے پروردگار پہ اپنا توکل مضبوط کرنا ہے، ہمیں مصیبت وقت پریشان نہیں ہونا ہے، ہمیں مصیبت کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہمیں پروردگار سے دعا بھی کرنی ہے. تدبیر بھی کریں اور پروردگار سے دعا بھی کریں. دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. ہم ایسے نہیں ہیں جو رب کو مانتے نہیں، اور ہم بے آسرا نہیں ہیں، بے یار و مددگار نہیں ہیں. ہمارا کوئی ہے. مشکلوں سے کہیں کہ ہمارے کوئی ہیں جن کی غلامی کے کلادے ہمارے گلے میں ہیں. اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اللہ کے رسول کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ہے. انشاءاللہ یہ مصیبت ٹل جائے گی، اور یہ مصیبت بڑے دن پھر آ جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا. جیسے میں نے پچھلے درس میں آپ سے کہا تھا کہ اپنے گھروں کو مسجدیں بنا دیں، ہر گھر میں 5 وقت کی اذان کی آواز آئے، ہر گھر میں گھر والے مل کر جو گھر کا سربراہ امام بن جائے، اس کے گھر والے سارے بیوی بچے سارے مقتدی بن جائیں، اور گھروں میں 5 ٹائم کی جماعت کا اہتمام ہو، قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام ہو، تفسیر کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو. آج میرا سبق اگلا اس میں یہ ہے کہ ہمیں ان دنوں میں روزے رکھنے چاہیے. ہمارے جو ہم کھانا جو ہم کھا رہے ہیں، دن میں اگر 3 ٹائم کھاتے تھے تو 1 ٹائم کر دیں، 2 ٹائم کر دیں. آپ ہر ہفتے میں پیر کا اور جمعہ روزہ رکھنا سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب یہ جو سیلف امپوزڈ کوارنٹائن جو ہم نے اختیار کیا اپنے اوپر، خود ہم نے پابندی لگائی ہے، بعض اسٹیٹس نے زبردستی لگا دی، کرفیو لگ گئے ہیں. اللہ ہمارے اس ورجینیا کو محفوظ رکھے اس سے، اور ہمیں اس طرح کا کرفیو کا سامنا نہ کرنا پڑے گا، صورتحال ایسی بن جائے. لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اور جن دنوں میں ہم گھر میں رہ رہے ہیں تو ہمیں ہر ہفتے میں 2 روزے رکھنے چاہیے. پیر اور جمعرات کا روزہ سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ آپ کا کھانا بھی بچے گا اور آپ کی صحت بھی بچے گا. گھر میں ورزش تو ہم کرتے نہیں ہیں، تو زیادہ اچھا ہے کہ ہم روزے سے رہیں. ہم 2 روزے ہم رکھ سکتے ہیں، 3 روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن 2 تو سنت ہیں. ہر ہفتے میں 2 روزے جو ہیں پیر کا اور جمعرات کا روزہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ منقول ہے. اس طرح آپ جو کھانا بچائیں، اپنی ریسورسز اپنے جو بچائیں، وہ ان لوگوں کو کہ جو بھوک سے ہیں، جن کو کوئی فائنینشیل کرائسس آ گیا ہے، جن کا کوئی جو ہینڈی مین ہیں، جو دیہڑی دار لوگ ہیں، جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور اس طرح جو میں اپنے مسلم کمیونٹیز میں جو بڑے متمبر لوگ ہیں انہیں کہوں گا کہ مسلمان ملکوں میں
یا ان شہروں، ان علاقوں، ان لوگوں جہاں پہ زیادہ وبا ہو، تو وہاں کے متمول لوگوں کو ایک ایک گھر کو اپنے ذمہ لے لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کوئی اور کام کریں. ایک اپنے محلے میں ایک گھر آپ کا ذمہ ہو گیا جی. اگر محلے کے جتنے متمول لوگ ہیں وہ کتنے لوگ ہوں گے جو اتنے زیادہ ضرورت مند ہوں گے، تو کوئی بندہ بھوکا نہیں سوئے گا اگر جو اہل ثروت ہیں، ایک اہل ثروت ایک گھر اپنے ذمہ لے لیتا ہے. تو اس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کو اس خوف سے نکال سکتے ہیں، اور بہترین راستہ نکلنے کا تعلق باللہ اور تعلق بالرسول ہے. اللہ کے ساتھ جڑ جائیے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیے، اور تدابیر ساری اختیار کیجیے، حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل کیجیے، مگر بھروسہ اپنے خدا پہ کیجیے، اور دن رات دعائیں کیجیے، اس سے رابطہ استوار رکھیے، پروردگار سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے، اور نمازوں کے علاوہ بھی دن میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتے چلیے. ہمارے لیے اللہ ہمارا کافی ہے، ہمارا پروردگار کافی ہے. اور اپنے دل میں اس کو یاد کیجیے، دل سے اس کو پکاریے، دل کی دھڑکن میں اس کو اتاریے. ذکر جو ہے اب چلتے پھرتے ذکر کیجیے، چلتے پھرتے اللہ اللہ کیجیے. جب اللہ کے ساتھ اس طرح آپ جڑ جائیں گے تو یہ پریشانی کے دن کٹ جائیں گے، اور بڑے آرام اور سکون سے ہم پھر خوشحالی کی طرف اور مسرتوں کے دنوں کی طرف آ جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ شریف سے خالد چیمہ صاحب ان کے ساتھی دیکھ رہے ہیں، ان کی ذرا ہمارے سید آصف علی ظہوری صاحب نے فرمایا کہ ان کو میسج موصول ہوا ہے کہ شہر نور، شہر جمال، شہر محبت، مرکز امن و امان مدینہ منورہ سے ہمارے دوست چیمہ صاحب، خالد چیمہ صاحب اور ان کے فیملی، وہ بھی شریک ہیں ہمارے ساتھ اس مجلس ذکر میں. ہم ان کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتے ہیں، ہمارے ذکر کے ساتھی جو جہاں موجود ہیں، اور دعا کی درخواست بھی کرتے ہیں کہ سرکار کے جوار نور پہ جب آپ حاضری ہو آپ کی، تو ان دور بیٹھنے والے ان کمزور غلاموں کا سلام بھی پیش کیجیے، اور ہماری بھی سفارش کیجیے، اور پوری انسانیت کی سفارش کیجیے. یا رسول اللہ آپ تو رحمت عالمین ہیں، یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے. یا رسول اللہ آپ کو بدر کے کافر قیدیوں کا غم آپ کو ستاتا تھا، آپ کو پروردگار نے حریص علیکم بنایا ہے. اللہ کریم نے آپ جو شان بیان کیا کہ کسی کا دکھ آپ کو پریشان کر دیتا ہے. یا رسول اللہ اللہ کی مخلوق پریشان ہے. یا رسول اللہ مشرق سے لے کر مغرب تک کے انسان پریشان ہے. یا رسول اللہ سفارش کیجیے اللہ کی بارگاہ میں ہماری، آپ کی رحمت کا واسطہ میں، آپ کی رحمت کے صدقے میں ہم سے یہ دکھ اس وقت دنیا سے ٹل جائے اور مصیبت دور ہو جائے. تو چیمہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یاد کیا. ہمارا سلام سرکار کی بارگاہ میں بھی عرض کیجیے، اور ہم سب کے لیے، اپنے لیے اور پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور اہل محبت کے لیے خاص طور پر، اہل ذکر کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کے سائے میں رکھے، اپنی معرفت کے نور میں رکھے، اور اپنے تعلق ہمیں عطا کرے، اور اپنی ذات پہ توکل ہمیں عطا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام آباد سے بھی جو ہمارے ساتھی، ہمارے گھر والے جو شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر سے نوازے. پوری دنیا سے جہاں جہاں شاہ صاحب نے کہا کہ ہاں پوری دنیا سے جہاں سے بھی لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں، ہم ناروے والے ہیں، انگلینڈ والے ہیں، یورپ کے دوست ہیں، پاکستان کے دوست ہیں، جو بھی جہاں سے بھی ہمارے ساتھ کمزور لوگ ہیں، نحیف لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ پروردگار کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیلائیں. آپ سب بھی جہاں پہ ہیں، آپ بھی دلوں کے کشکول پھیلا لیجئے پروردگار کی طرف. ہم بھی اپنے مالک کا نام جپتے ہیں، آپ بھی اپنے مالک کا نام لیجئے. ہم بھی اپنے مالک سے فریاد کرتے ہیں، اور آپ بھی اپنے مالک سے فریاد کیجئے کہ اے پروردگار، ہم کمزور ہیں، ہم نالائق ضرور ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، مگر تیری رحمت وسیع ہے، تیرے غضب پہ تیری رحمت بھاری ہے. ہم سے اپنے غضب سے معاملہ نہ فرما، ہم سے اپنی رحمت سے معاملہ فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم،
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی اللهم یا قاضی الحاجات 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 اللهم یا شافی الامراض 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 اللهم یا دافع البلیات 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 اللهم یا حل المشکلات 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 اللهم یا کافی المہمات 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 اللهم یا مسبب الاسباب 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 اللهم یا مفتح الابواب 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 اللهم یا امان الخائفین یا امان یا امان الخائفین یا امان یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا امان یا امان الخائفین یا امان الخائفین اللهم یا مفرح المحزونین 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 اللهم یا خیر الناصرین 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 اللهم یا خیر الحافظین 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 یا خیر اللهم یا خیر الرازقین 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 اللهم یا خیر الوارثین 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 یا خیر اللهم الوارثین یا ارحم الراحمین 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 اللهم آمین ثم آمین آمین ثم آمین. الحمدللہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہمیں یاد کرنے کی توفیق ملی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ اپنے ہر اسم پاک کا فیض ہمیں نصیب کرے الہی اور ہمارے من کے اندھیرے دور فرمائے الہی اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، اللہم ہماری بیماریوں کو شفا یاب فرمائے. اب ذکر اسم ذات ہے، پہلے نفی اس بات، پھر اس بات، پھر ذکر اسم ذات. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے ذکر کی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللہم ربنا ذکر جہر کرتے ہیں پھر ذکر خفی کریں گے. لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے اسے نفی اس بات کہا جاتا ہے. نفی انکار کو کہتے ہیں اور اس بات اقرار کو کہتے ہیں. ایک انکار کس کا ہے؟ تمام جھوٹے خداؤں کا. لا کی تلوار سے حضرت مجد الرسانی فرمایا کرتے تھے کہ لا کی تلوار سے اپنے وجود سے لے کر آسمان تک ہر شے کو کاٹ کے رکھ دو، ہر شے کی نفی کر دو، کچھ بھی نہیں ہے، اور الا اللہ کہہ کے ایک اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرو. ہر وہ شے وہ
غیر اللہ ہے جو ہمیں ہمارے اللہ سے ہٹاتی ہے، اور یہ کلمہ ہمیں یہ جرت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے کہ ہم غیر اللہ کی نفی کریں اور ہر صورت میں اس کو چھوڑ کر پروردگار کے ساتھ جڑیں۔ تو اللہ کی تلوار سے اپنے جو داخل کے بت ہیں اس کو بھی کاٹنا ہے، اور جو خارج کے بت ہیں ان کو بھی کاٹنا ہے۔ ہر وہ نظریہ، ہر وہ فکر، ہر وہ سوچ، ہر وہ شخصیت، ہر وہ گروہ، ہر وہ ٹولہ جو ہمیں ہمارے پروردگار سے ہٹانا چاہے وہ جھوٹا الہ ہے، اور ہم اس کی پرستش نہیں کر سکتے۔ الا اللہ کہہ کے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نہ کسی دولت والے سے ڈرتے ہیں، نہ کسی طاقت والے سے ڈرتے ہیں، نہ کسی شیطانی قوت والے سے ڈرتے ہیں۔ ہم اگر ڈرتے ہیں تو اپنے مالک سے ڈرتے ہیں، ہم اگر جھکتے ہیں تو اپنے مالک کے سامنے جھکتے ہیں، ہم اگر محبت کے سمندر سینوں میں رکھتے ہیں تو ہمارا مالک ہے جس کے لیے ہماری دھڑکنیں، ہمارے دل دھڑکتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ، ایسے جو کہا کہ جو خارج کے یہ بت ہیں، جو داخل کے بت ہیں ہمارے اندر کے، وہ ہیں وہ ہر وہ بات، ہماری ہر وہ خوبی جو ہمیں تکبر میں مبتلا کرتی ہے۔ کبھی ہم اپنے علم کی وجہ سے متکبر ہو جاتے ہیں، کبھی ہم اپنے سماجی حیثیت کی وجہ سے، مرتبے کی، عہدے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنے لگ جاتے ہیں، کبھی ہماری جو مالی حیثیت ہے وہ ہمیں مجبور کرتی ہے، ہمیں ظلم میں مبتلا کر دیتی ہے کہ باقی میرے سامنے کیڑے مکوڑے ہیں، میں سب کچھ ہوں، اور کبھی ہماری ظاہری شکل و صورت، حسن و جمال ہمیں مبتلا فریب کر دیتا ہے اور ہم باقی لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، اور اس طرح یہ جو کیفیت ہے یہ ہمارے داخل کے بت ہیں۔ تو لا کا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، وہ ہمیں یہ حوصلہ دیتا ہے کہ ہم اپنے من کو بھی ماریں، اپنے اندر کے بتوں کی گردنیں بھی توڑیں، اور جو ہمارے ماحول میں جتنے بت پھیلے ہوئے ہیں، سرکش، فرعون، نمرود، ان سب کو بھی یہ پیغام دیں کہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ، ہم تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ جو پروردگار کے سامنے جھک جائے وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا، تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو جائے اس کے دل میں کوئی اور خوف نہیں رہ سکتا۔ تو یہ لا کا جو کلمہ ہے جو ہمارے سینوں سے ہر خوف کو نکال دے گا، ان احساسات کے ساتھ اپنے دلوں کو حاضر کرتے ہیں اپنے پروردگار کے ساتھ، اور اپنی زبانوں کو تر کرتے ہیں اپنے پروردگار کے اس پاک نام سے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نفی اس بات اور اس بات کے بعد ذکر اسم ذات اللہ، اس کا اسم ذات کہا جاتا ہے
ستار، غفار، تواب، وہاب، رحمان، رحیم، یہ اس کے صفاتی نام ہیں، اور اللہ اس کا اسم ذات کہا جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نام سے اس کو آپ یاد کرو اس نام کا فیض ملتا ہے، لفظ اللہ سے یاد کرنے کو اس کے تمام اسماء کا فیض مل جاتا ہے۔ تو آنکھیں بند، دل پہ توجہ، پورے وجود کو زبان بناتے ہیں، جدھر توجہ کریں ادھر سے اللہ کی آواز آئے۔ اگر من کی طرف جھانکیں تو اندر سے اللہ کی آواز آئے، اگر باہر دیکھیں تو باہر سے اللہ کی آواز آئے، اگر زمین پہ دیکھیں تو زمین سے اللہ کی آواز آئے، آسمان پہ دیکھیں تو چاند اور ستاروں سے اللہ کی آواز آئے، ہواؤں فضاؤں سے اللہ کی آواز، ہر طرف اللہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ اللہ نہیں کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر رہی ہے۔ تو ہم بھی اپنی آواز اس کائناتی نغمے میں، لاہوتی نغمے میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا صوفیہ کرام نے اللہ کا ذکر سکھایا۔ اللہ کا معنی ہے وہی، اللہ اللہ اس کا صفاتی ناموں میں سے اس کا صفاتی نام بھی ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور کا معنی اگر لیں تو کا معنی ہے وہی، وہ ذات، هو الذی وہ ذات، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات وہ ہے جس نے ہدایت کے ساتھ اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ وہی ہے، اللہ وہی ہے جس نے اپنے حبیب کو یہ شان بخشی، وہ شان بخشی۔ ساری سیرت آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی ایک ہو کے عکس میں، آئینے میں آپ جمال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں، اور پروردگار کا ذکر بھی آپ ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھیں بند، دل پہ توجہ، بڑے پیار بڑی محبت سے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िक्र जहर की अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई। अल्लाह करीम अपने हर नाम का और अपने इसके ज़ात का फ़ैज़ हमें नसीब करे। सूफ़ी नक्शबंद का तरीका ज़िक्र ख़फ़ी का है। अब थोड़ी सी देर के लिए ज़िक्र ख़फ़ी करेंगे। सबसे पहले मुराक़बा नफ़ी इस बात का, सुल्तान आरिफ़ीन सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमान ने अपने मलफ़ूज़ात में ये हदीस नकल की कि एक मौके पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहहू को इरशाद फरमाया था कि अली अपनी आंखें बंद करो और दिल पे तवज्जो करो और सुनो कि तुम्हारे दिल से आवाज़ आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आंखें बंद करते हैं और न ज़ुबान से न सांस से, बस सोचते हैं कि हमारे दिल से आवाज़ आ रही है, हमारे अंदर से आवाज़ उभर रही है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ही तसव्वुर रख के मदीना मुनव्वरा का सरकार की जालियों का सलाम पेश करते हैं इस दुआ के साथ कि परवरदिगार वो दिन जल्द ला के वहाँ से बहारें फिर बहाल फरमा और अहले मोहब्बत का वहाँ जाना फिर से आसान फरमा और उस शाख को वहाँ पे फिर हजूम करके अपने दिलों को वहाँ पे बिछा कर उन गलियों में और अपने धड़कनों के साथ सलाम न्याज पेश करने की तौफीक अता फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह सूफ़ी नक्शबंद का तरीका पास अनफास का है। हुज़ूर क़िबला पीर मोहम्मद ज़ाहिद खान साहब वाली मुड़शीर रहमतुल्लाह तआला अलैह से हमें ये तलक़ीन हुआ, इल्क़ा हुआ। अल्लाह करीम उनकी रूहानी निस्बत से हमको इसका फैज़ नसीब करे। सांस के साथ जिक्र करते हैं, सांस अंदर जाए तो अल्लाह का तसव्वुर, बाहर आए तो हू का तसव्वुर, चलते फिरते उठते बैठते आते जाते इस सांस के साथ साथ अल्लाह को याद करना। और ये उम्मीद करते हैं हम, ये हमें कोशिश करते हैं, दुआ भी करते हैं कि मालिक जब हम दुनिया से जाने लगें तो हमारी ज़ुबान का जो आखिरी कलमा हो वो तेरा नाम हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारी सांस जब थमे, जब ये सांस का सफ़र रुके तो तेरे नाम पे रुके, अंदर जाए तो अल्लाह का तसव्वुर हो, बाहर आए तो हू का जिक्र हो। आंखें बंद, दिल पे तवज्जो, सांस के साथ जिक्र करेंगे, साथ सांस में अल्लाहू अल्लाहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे आखिर में मुराक़बा इसमें ज़ात है, ना ज़ुबान से और ना सांस से, सिर्फ तसव्वुर है और सोचना है। ये ज़िक्र हमें अता हुआ, तलक़ीन हुई, इनका किया गया। हमारे शेख तरबियत उस्ताद मुकर्रम मुफस्सिर कुरान हज़रत पीर सैयद रियाज़ हुसैन साहब और उनके पीर मुर्शिद क़िबला लाला जी मोहम्मद जमशेद रहमतुल्लाह तआला अलैह से अल्लाह इन रूहानी बुज़ुर्गों के फैज़ निस्बत से हमें इसकी सही समझ नसीब करे और उसका सही फ़हम हमें नसीब करे और हमारे धड़कनों में, हमारे दिल की गहराइयों में अपना नाम उतार दे और अपने नाम के नूर से हमारे मन के अंधेरे दूर फरमा दे। न ज़ुबान से बोलते हैं, न सांस निकालते हैं, सिर्फ सोचते हैं कि हमारे दिल पे, जैसे सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमान के सिलसिले में
لکھا ہوا دیکھتے بھی ہیں کہ جیسے دل پہ لکھا ہوا ہے الف لام اے شاد اور کھڑی زبر اللہ، اور نقشبندیہ میں حضور قبلہ شاہ جی کے یہاں سوچتے ہیں کہ ہمارے دل سے آواز آ رہی ہے اللہ. اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کیجیے سارے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی وسلم وبارک وترحم وتحنن علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی وسلم وبارک وترحم وتحنن علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی وسلم علی محمد بقدر حسنہ وجمالہ وآلہ وسلم. اللہم صلی وسلم علی محمد وعطرتہ بعد کل معلوم لک. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مولا کریم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے. تمہیں آج بھی اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہماری یہ حاضری قبول فرما لے. اے اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہمارے قصور معاف فرما دے. اس مجلس میں جو بچوں نے پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، تیرا ذکر کیا گیا ہے، ساری مجلس کو اپنی شان کے مطابق اجر سے نواز دے. اور اس حریتاً توفتاً تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہے، قبول فرما لے. آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، آپ کی تمام ازواج محترات، آپ کے تمام اہل بیت طاہر، آپ کے تمام صحابہ اکبار، فتن پاک، خلفائے راشدین، اشرا مبشرہ، سب کے پاک روحوں کو قبول فرما لے. مولا کریم اولیاء سلسلہ نقشبندیہ، اولیاء سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، سب کے جو سلاسل کے بزرگوں کے حضور قبول فرما لے. اور جس جس سلسلے سے ہم تک فیض پہنچا ہے، ان سب کو مولا کریم ہماری طرف سے ایک ہدیے پہنچا کر ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. ان کے فیض نسبت سے ہمارے گرتے حالوں کو مستحکم فرما دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ میں سے، ہمارے بہنوں بھائیوں عزیزوں دوستوں بچوں میں سے جو بھی فوت ہو کے تیرے پاس آ چکے ہیں، سب کو اس کا حصہ نصیب فرما. سبوں کی بخشش فرما، سبوں کو اللہ جان اچھا فرما. یا الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر. اے اللہ تیرے بے بس بندے، تیرے لاچار بندے، تیرے عاجز بندے تیری بارگاہ میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. اے اللہ اس وقت جو وبائی صورتحال ہے پوری دنیا میں، اس کو دور فرما دے، اس کو فروغ فرما دے. جو خوف کے سائے پوری دنیا پہ پھیلے ہوئے ہیں، تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا، تو جن کو تو نے رحمت عالمین بنایا ہے، جو مومنوں کے لیے بھی رحمت ہیں،
جو کافروں کی بھی رحمت ہیں، جو سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں، اے اللہ ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہمارے حالوں پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما دے، اے اللہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں ہماری اسٹیٹ ورجینیا پہ رحم فرما، اور ہمارے پورے اس ملک پہ امریکہ پہ رحم فرما، اور جہاں سے ہم آئے ہمارے پیارے وطن پاکستان پہ رحم فرما، اور ہمارے جو دوسرے دوست ہمارے ساتھ یورپ سے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے، شہر جمال سے جو ہمارے ساتھ شریک ہیں، اے اللہ سب تیری رحمت کے متلاشی ہیں، سب تیری رحمت کے تمنائی ہیں، سب تیرے فضل کے سوالی ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے معاملہ فرما، اپنے فضل سے معاملہ فرما، اے اللہ ہماری نالائکیوں کو نہ دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے وسیلے سے ہم پہ کرم فرما دے، ہم پہ کرم فرما دے۔ ہمارے اس مجلس میں جتنے دوست بیٹھے ہیں، جو بھی ہمارے گھر والے ہیں یا ہمارے جو قریبی دوست تشریف فرما ہیں، ہمارے شاہ صاحب ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب تجھ سے اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے تیری رحمت کا سوال کر رہے ہیں، ہم سب کو اپنے فضل سے نواز دے، اس گھر میں تیرا ذکر کیا گیا اس گھر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ ہمارے دنیا کے اور دین کے جتنے کام مؤخر ہوئے جا رہے ہیں اس کو مولا کریم اپنی رحمت سے پورا فرما دے۔ ہمارے انٹرنیشنل پیس مشن کے جو ہمارے ذکر کے ساتھی جو ہمارے ساتھ ہر محفل میں آتے تھے، آج اب ان حالات کی وجہ نہیں آ پا رہے، اپنے گھروں میں شرکت کرتے ہیں، اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو فردن اسمن ان کے تمام گھر والوں کو، ان کے اہل و عیال کو اپنے کرم سے نواز دے، اپنے فضل سے نواز دے، اور پھر ہمارے لیے وہ راستے ہموار کر دے، ہم پھر سے مل بیٹھ کے ذکر میں سب ذاتی طور پر سب شریک ہو سکیں، اور ہمارے لیے پھر ہمارے ذکر کی محفلیں اسی طرح ہم جاری کر سکیں جس طرح ہم پہلے ذکر کرتے تھے۔ اے اللہ مسجد کا جو معاملہ رکا ہوا ہے اس کے لیے ہماری مدد فرما، اور غیر سے ہماری مدد فرما، لوگوں کا دلوں کو سب متوجہ فرما، اس کو ہماری زندگی میں ہمیں پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے آسانیاں فرما، مشکلات کو فروغ فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہمارے مہمان جو اپنے بال بچوں سے دور جہاں پر روکنا پڑ گیا ان کو، اے اللہ کریم ان کو بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی، اور دیگر جتنے مسافر راستوں میں ہیں اپنے گھر والوں سے دور ہیں، ان سب کو مولا کریم اپنے گھر والوں تک پہنچا اور سب کے لیے آسانیاں فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں یہ وبا پھیلی ہے، جو مشکلات کا شکار ہیں، بطور خاص تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جہاں جہاں مشکل میں ہیں، سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو ارباب اختیار جو کوششیں کر رہے ہیں ان کی کوششوں میں برکت پیدا فرما دے، ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما، اور وہاں جو ہمارے لوگ اس لیے کاوشیں کر رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما، ان کی کاوشوں کو برابر فرما، اور ہمیں اپنے انتظامیہ کے، اپنی حکومتوں کے جو تدبیریں ہیں، جو انتظامات ہیں، عوام کو اس کے ساتھ شامل ہو کر کے اس میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو جو بھی اس کی ظاہری تدابیر ہیں اس کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور غیب سے ہماری تدابیر کو کامیابی سے بھی ہمکنار فرما، اور ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، ہمیں اس نجات عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی لا